اور آج کی مجلس ہے شریکت الحسین کے موضوع پہ، جسے عقیلہ بنی ہاشم کہا جاتا ہے، جسے علی جیسے باپ کی زینت کہا جاتا ہے، اور انتہائی روحانیت ہے مجالس میں، جس نے ایک نیتی کے ساتھ آپ مجالس کو سماعت فرما رہے ہیں۔ مجھے قرآن فضائل زینب شروع کرنے سے پہلے یہ لفظ ضرور کہنا ہے کہ اس بی بی کے فضائل پڑھنے کے لیے لہجے کا حسین ہونا ضروری ہے۔ فضائل تو بیان ہو نہیں سکتے، نہ ہماری سماعتیں ایسی، نہ ہماری زبانیں ایسی ہم تذکرہ شہزادی کر سکے، تذکرہ ثانیہ زہرا کر سکے۔ خدا نے جب انسان کی ہدایت کا انتظام کیا تو خدا نے سب سے پہلا مرحلہ جو انسانیت کے لیے رکھا وہ ہے تسلیم کا مرحلہ، کہ سب سے پہلے تم تسلیم کرو کہ کوئی اللہ ہے، اور اس بات کو دل و جان سے تسلیم کرو کہ وہ اللہ ہے اور اس کے پاس ساری طاقتیں ہیں۔ مشکل ترین کام تھا انسانیت کو ایک ایسے خالق کے بارے میں تسلیم کروانا جو نظر نہیں آ رہا۔ یہ نبیوں کی محنتیں تھیں، یہ انبیاء کی مشقتیں تھیں، یہ انبیاء کی انتھک محنتیں تھیں کہ بالآخر انہوں نے زمانے کو مختصر لوگ ملے، تھوڑے ملے، لیکن انہیں تسلیم کروانے میں کامیاب ہو گئے کہ اللہ ہے اور ہم اس کے نبی۔ یہ جو پہلا مرحلہ تسلیم کا تھا اسے اسلام کہتے ہیں، اسی تسلیم کو ہی اسلام کہتے ہیں۔ لیکن خدا نے کہا کہ میں مرحلہ تسلیم کو عزت دوں گا لیکن اسے مکمل نہیں سمجھوں گا۔ یہ نہیں کہ جس نے تسلیم کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ خدا نے کہا پہلا مرحلہ ہے تسلیم، دوسرا مرحلہ ہے یقین۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں تسلیم تو کر لیا جاتا ہے، یقین نہیں کیا جاتا۔ میں آپ سے کہوں کہ اس دیوار کے پیچھے 4 مومنین کھڑے ہیں، آپ میری بات کو تسلیم کر لیں گے، لیکن کچھ افراد ہیں وہ یقین نہیں کریں۔ یقین انسان تب کرتا ہے جب اس چیز کو آنکھوں سے دیکھے۔ کتنا مشکل تھا اس اللہ پہ یقین کروانا جو نظر آ ہی نہیں رہا۔ یقین دل سے ہوتا ہے، تسلیم زبان سے ہوتا ہے۔ جو زبان پہ ہو اسے اسلام کہتے ہیں، جب اسلام یقین بن کے دل میں اتر جائے تو اسے ایمان کہتے ہیں۔ اور اللہ تسلیم کرنے والوں کی بجائے یقین کرنے والوں کو اتنا پسند کرتا ہے، اتنا پسند کرتا ہے کہ وہ ان سے گفتگو بغیر وسیلے کے کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اسلام والوں سے بات نہیں، اے ایمان والوں۔ لیکن تمہید مکمل ہو رہی ہے جب زبان پہ ہو تو اسلام ہوتا ہے، دل میں یقین بن کے اتر جائے تو ایمان ہوتا ہے۔ یقین سے معرفت کے دل سے موتی لے کے چہرے پہ آ کے نور بن کے بکھر جائے تو اطمینان کہلاتا ہے۔ زبان پہ ہو اسلام، دل میں ہو ایمان، چہرے پہ ہو۔ ہاں ایسا ہوتا ہے کہ دل پر ایمان ہوتا ہے لیکن پھر بھی زبان کو دلائل دینے پڑتے ہیں۔ مشکل گفتگو کیونکہ میں روزانہ کہہ رہا ہوں، غیر روایتی مجلسیں ہیں، ممبر کے مروجہ رائج قوانین سے ہٹ کے مجالس ہو رہی ہیں۔ کئی دفعہ دل میں یقین ہوتا ہے لیکن پھر بھی زبان سے دلائل دینے پڑتے ہیں۔ لیکن اگر چہرے پہ اطمینان ہو تو زبان کو دلائل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دل میں یقین ہو تو زبان کو دلیلیں دینی پڑتی ہیں، لیکن چہرے پہ اطمینان ہو تو زبان خاموش بھی رہے تو چہرے کا اطمینان ہی دلیل بن جاتا ہے۔ مجمع چپ ہو گیا، دلیل دے دوں۔ رسول نجران کے عیسائیوں کو زبان سے دلائل دیتے رہے، نجران کے عیسائی نہیں مانے، مباہلے میں وہ ایسے چہرے لے کے گئے کہ ان کا اطمینان دے کے بغیر دلیل کے مان گئے۔ چہرے کا اطمینان دلیل کا محتاج نہیں ہوتا، چہرے کا اطمینان دلیل کا محتاج نہیں ہوتا۔ اور میں اس ممبر پہ کوئی خوشامد نہیں ہے، لیکن اس ممبر کا تقاضا ہے کہ میں حق بیان کروں، اور میں کرنے لگا ہوں۔ پوری دنیا میں اتنے شیعہ لوگ مولوی کی تقریروں سے نہیں ہوئے جتنے عزادار کے چہرے کے اطمینان سے، اتنے لوگ دلیلوں سے نہیں ہوئے جتنے عزادار کے چہرے سے اطمینان سے ہوئے۔ اطمینان یقین کی آخری منزل کا نام، یقین دل میں رہ جاتا ہے، اطمینان چہرے پہ آتا ہے۔ ابراہیم نے پوچھا تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ خدا نے کہا ایمان نہیں، اسے کہا ہے اطمینان چاہتا ہوں۔ جو اطمینان کو ڈھونڈے اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، جو اطمینان کو ڈھونڈے اسے ابراہیم کہتے ہیں، جسے اللہ نفس مطمئنہ کہہ کے بلائے اسے حسین کہتے ہیں۔ اسلام، ایمان، اطمینان۔ تقریر اسی پہ ثانیہ زہرا کے ساتھ متصل ہو جائے گی۔ اسلام،
ایمان، اطمینان، کافی ہے مجھے اتنا مجمع. لا الہ الا اللہ اسلام ہے، محمد رسول اللہ ایمان ہے، علی ولی اللہ اطمینان ہے. لا الہ الا اللہ اسلام، محمد رسول اللہ ایمان، علی ولی اللہ اطمینان. علی ولی اللہ پڑھ لیا جائے تو انسان مطمئن ہو جاتا ہے، پھر نہ عقیدہ توحید خطرے میں جاتا ہے، نہ عقیدہ رسالت خطرے میں جاتا ہے. مکے میں ایمان کا کعبہ ہے، کربلا میں اطمینان کا کعبہ ہے. مکہ ایمان ہے، کربلا اطمینان. اسلام، ایمان، اطمینان. رسول نے مکہ میں اسلام پھیلایا، یہ اسلام تھا. مدینہ میں آ کے ایمان دیا. میں نے آپ کے سامنے جو سرنامہ کلام میں آیت پڑھی، قالت الاعراب آمنا، خدا کہتا ہے جب یہ عرابی تیرے پاس آتے ہو تم سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، کل کہہ دے لم تؤمنوا، تم تو ایمان نہیں لائے، لیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہا کرو تم اسلام لائے ہو، کیونکہ ایمان تمہارے دلوں میں ابھی داخل نہیں. مکہ لا الہ الا اللہ، مکہ اسلام، مدینہ ایمان، غدیر اطمینان. مکہ میں لا الہ الا اللہ اسلام، مدینہ میں محمد رسول اللہ ایمان. غدیر میں پہنچ کے اب اسلام کو اطمینان چاہیے، ایمان کو اطمینان چاہیے. فرمایا یا ایھا رسول بلغ، پہنچا، منوانا، صرف پہنچا دے، تبلیغ. تین چیزیں ذہن میں رکھنا، اسلام، ایمان، اطمینان. مکہ میں ایک مرد اور ایک عورت جنہوں نے اسلام کی حفاظت. مرد کا نام ابو طالب، مستور کا نام خدیجہ. انہوں نے کی اسلام کی حفاظت. اسلام مدینہ میں پہنچا تو ایمان بن گیا. ایمان میں اسی مکے والے مرد کا بیٹا آ گیا، اسی مکے والی عورت کی بیٹی آ گئی. جس نے ایمان کی حفاظت کی اس کا نام علی تھا، جس مستور نے ایمان کی حفاظت کی اس کا نام فاطمہ تھا. اسلام مکہ سے چل کے مدینہ پہنچا اور مدینہ سے نکل کے کربلا آ گیا. مکہ میں اسلام تھا، مدینے میں ایمان تھا، کربلا میں اطمینان تھا. مرد بھی تین تھے، عورتیں بھی تین تھی. ایک مکہ میں تھا، ایک مدینے میں تھا، ایک کربلا میں تھا. ایک عورت مکہ میں تھی، ایک مدینہ میں تھی، ایک کربلا میں تھی. جو مکہ میں تھا وہ اسلام بچاتا رہا، اس کا نام ابو طالب تھا. جو مدینہ میں ایمان بچاتا رہا اس کا نام علی ابن ابی طالب تھا. جو کربلا میں اطمینان بچاتا رہا اس کا نام حسین ابن علی ابن ابی طالب تھا. اور جو مکہ میں اسلام بچاتی رہی وہ خدیجہ تھی. جو مدینے میں ایمان بچاتی رہی وہ فاطمہ تھی. جو کربلا میں اطمینان بچاتی رہی وہ زینب بنت علی. اسلام سے ان 6 ہستیوں کو نکال دیا جائے. میں یہ مجالس ریکارڈ ہو رہی اور دنیا کو پیغام دے رہا ہوں. ان 6 ہستیوں کو نکال کے مجھے دین بچاؤ کہاں. ابو طالب، علی، حسین، دادا، پوتا، باپ. ایک باپ، ایک بیٹا، ایک پوتا، ایک ماں، ایک بیٹی، ایک پوتی. آج جو چاہتا ہے کہ میرے گھر میں اسلام ہے اس کے پاس ان 6 ہستیوں کا ہونا ضروری ہے. جس کے پاس یہ 6 شخصیات جس کا آج تذکرہ کرنا ہے، کیونکہ کربلا تک پہنچتے پہنچتے اب کربلا کو اطمینان کی ضرورت ہے. دین آدم سے شروع ہوا ہے، غدیر میں مکمل ہوا. مکمل ہو گیا دین، لیکن مطمئن نہیں ہوا. دین مکمل ہو گیا، دین مطمئن نہیں ہوا. اللہ راضی ہو گیا، مطمئن نہیں ہوا. مطمئن تب ہونا تھا جب اللہ کو یہ پتا چل جائے کہ اب میرے دین کو کوئی خطرہ نہیں. یہ خطرہ مکہ میں تھا، مدینہ میں تھا، غدیر میں تھا. اب کربلا اسلام اور ایمان کو اطمینان میں بدلنے کا نام. اب کربلا میں روزانہ کی تقاریر میں کہہ رہا ہوں کہ کربلا سانحہ نہیں، کربلا معاہدہ ہے. کربلا میں کوئی بھی کردار بطور رشتہ موجود نہیں، بطور منصب موجود ہے. کبھی کربلا کو پڑھتے ہوئے اس انداز میں نہ پڑھنا کہ وہاں ایک ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، بھتیجا، چچا، یہ رشتے نہیں. یہ رشتے ہماری پہچان کے لیے. کربلا میں جو بھی آیا ہے وہ اپنے منصب کے اعتبار سے. یہاں ایک بہن بھائی کی محبت میں کربلا نہیں آئی. زینب کبریٰ، فاتحہ شام، عقیلہ بنی ہاشم اگر کربلا میں آئی ہے تو یہ بی بی رشتے کے اعتبار سے نہیں آئی، عہدے کے اعتبار سے. کیونکہ شہزادی کا لقب ام المصائب ہے. زندگی شروع ہوئی تو مصیبتیں شروع ہو گئی. اب ہمیں فضائل بھی کشید کرنے ہیں سفیر میں.
تو اس بی بی کے مصائب سے کرنا. شہزادی کربلا میں پہنچی اور کربلا تک یہ کردار خاموش ہے. کربلا تک حسین نے زینب کے قرآن کو جزدان سے نکلنے نہیں دیا. اس عصمت کے غلاف کا نام وفا تھا. یہ قرآن عصمت خاموش انداز سے کربلا تک پہنچ. حسین ابن علی اپنا ایک مکمل لشکر زینب کی صورت میں لے کے آ رہے ہیں. یزیدیت یہ سمجھتی تھی کہ اگر پیاسا رکھا جائے گا، بیابان میں قتل کر دیا جائے گا تو یہ قتل پھیلے گا نہیں، خاموش رہے گا، چھپ جائے گا. لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ حسین ابن علی کس جری لشکر کو ساتھ لے کے آ رہے ہیں. شہزادی کا نام علی نے نہیں رکھا، اس شہزادی کا نام رسول اللہ نے نہیں رکھا. جب یہ شہزادی دنیا میں آئی ہے تو امیر المومنین آئے، بی بی نے پوچھا یا علی بیٹی کا نام کیا رکھے؟ فرمایا زہرا آپ جانتی ہیں رسول اللہ کے ہوتے ہوئے میں سبقت کیسے لوں؟ رسول اللہ کا انتظار کیا جائے. رسول آئے، یا رسول اللہ بیٹی کا نام کیا رکھا جائے؟ فرمایا علی تم نے تجویز کیوں نہیں کیا؟ یا رسول اللہ آپ کا انتظار کر رہا تھا، آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے رکھتا؟ رسول مسکرا کے فرماتے ہیں اگر تو میرے ہوتے ہوئے نہیں رکھتا تو میں اللہ کے ہوتے ہوئے کیسے؟ فوراً آسمان سے فرشتہ آیا، حاضی زین ابیہا، اللہ نے لوہے محفوظ سے اس بچی کا نام بھیجا. اس شہزادی کا نام لوہے محفوظ سے آیا تھا. مجمع خاموش ہو گیا، وہاں سے آیا ہے جہاں سے قرآن آیا تھا. کیا مقدر ہے ماں اور بیٹی کا؟ ماں ہے ام ابیہا، بیٹی ہے زین ابیہا، باپ کی زینت. اب زینت کسے کہتے ہیں؟ خدا قرآن میں آیت میں کہتا ہے، خدا کہتا ہے کہ یہ ستارے آسمان کی زینت ہے، ستارے آسمان کی زینت ہے. دوسرے کا خدا نے قرآن میں فرمایا یہ مال، یہ بیٹے، یہ ہری بھری کھیت، یہ دوڑتے ہوئے گھوڑے، یہ مردوں کی زینت ہے. خدا نے ہر چیز کی زینت کسی نہ کسی چیز کو بنایا. یہ سونا، یہ زیورات، یہ عورت کی زینت ہے. خدا نے ہر چیز کو کسی نہ کسی کی زینت بنایا. خدا نے قرآن میں بتایا کہ آسمان کی زینت کیا ہے، زمین کی زینت کیا ہے. وقت کے دامن میں وسعت نہیں، میں تفصیل نہیں بیان کر سکتا کس چیز کو کس کی زینت بنایا. آسمانوں کی زینت کسے بنایا، زمینوں کی زینت کسے بنایا، سمندروں کی زینت کسے بنایا، مردوں کی زینت کسے بنایا، مستورات کی زینت کسے بنایا. ایک دن ایک صحابی آیا عبداللہ ابن عباس رسول اللہ کے پاس. اس نے بیٹھ کے کہا یا رسول اللہ کیا آپ بتا سکتے ہیں خدا نے قرآن میں بہت سی چیزوں کو زینت بنایا ہے، اگر یہ ساری زینتیں سمیٹ لی جائیں تو کس طرف سے بڑھتی ہے؟ رسول نے فرمایا زینت الارض رجالا، زمین کی زینت اللہ نے مردوں کو بنایا ہے. الزینت الرجال علی ابن ابی طالب، اور مردوں کی زینت میرے بھائی علی کو بنا. اور پھر دوسری جگہ اسی رسول کی حدیث آپ نے کتنی دفعہ سنی، زینوا مجالسکم ذکر علی ابن، رسول کہہ رہے اپنی مجالس کو زینت دو علی کے ذکر سے. اب میں کیا کروں، میں رسول کی نہ مانوں تو کس کی مانوں؟ اب لوگ تقاضا کرے کہ ممبر سے علی نہ پڑھیں، رسول کہہ رہے ہیں زینت دو علی کے ذکر سے. جس مجلس میں علی کا ذکر نہ نحوست ہوتی ہے، زینت نہیں ہوتی. مجلسیں ہوتی ہی علی کے نام. کچھ ایسے خطبہ جو ممبر پہ آ کے کہنا شروع کرتے میں خیبر و خندق نہیں پڑھتا. تو کیا خیبر و خندق میں علی کے فضائل نہیں؟ کیا خیبر و خندق میں علی کی شجاعت پڑھنا کیا یہ کسی کمزوری کی دلیل ہے؟ تو میں تو ممبر سے ایسے نو آموز خطبہ کو ہمیشہ یہی کہا کرتا ہوں، اگر تم ممبر سے علی کا خیبر و خندق نہیں پڑھ رہے تو ممبر سے کسی عورت کی بہادری پڑھنی شروع کر دو. رسول نے فرمایا کائنات میں ہر چیز کی زینت، زمین کی زینت مرد اور مردوں کی زینت میرا بھائی علی. ایک صحابی ہے جس کا نام ہے صعصع بن سوحان. یہ شخص جب امیر المومنین کی ظاہری خلافت کا دور آیا تو یہ مدینہ کا، تو حضرت مال کے اشتر مدینہ کی گلیوں میں لوگوں کو کہہ رہے تھے جلدی کرو مسجد میں جاؤ، علی آج تقریر کر رہے ہیں. علی آج تقریر کرنے والے، علی آج تقریر کرنے والے، علی آج تقریر کرنے. اس نے اس سے پہلے صعصع بن سوحان نے علی کو نہیں دیکھا تھا. یہ مدینہ میں آیا، اس نے آ کے پوچھا کون؟ مالک اشتر نے کہا ہمارے بادشاہ علی آج ممبر پہ 25 سال کے بعد آج ممبر پہ وارث ممبر بیٹھے گا، جسے سنی علی کی تقریر وہ چاہے. صعصع بن سوحان بڑا ہی فلسفر، فلسفی تھا، علم منطق پہ کمال اس کو ہنر تھا، علم کلام پہ بڑا ہنر تھا. اتنا معتبر اور اتنی برجستہ شخصیت تھی کہ علی بعض اوقات صعصع بن سوحان سے کہتے تھے تم ممبر پہ بیٹھ کے کلام کر، علی سامنے بیٹھ کے سن. جسے صاحب نہج البلاغہ سنتا ہو وہ کس درجے پہ ہو. جب یہ مسجد میں پہنچا تو علی گفتگو کر رہے تھے، علی خطاب کر رہے تھے. اس نے علی کی گفتگو سنی. علی کی گفتگو سننے کے بعد جب امیر المومنین مسجد سے نکلے تو یہ علی کے پیچھے چلا. جسے کہا پہلی بار سنی ہے آپ کی تقریر، لیکن آپ کی تقریر میں اتنے گوشے تھے مجھے یقین ہو گیا تو کائنات کے ہر علم کو جانتا ہے، تو کائنات کی تمام علوم. یا علی میں آپ کی تقریر میں سن رہا تھا
آپ نے آدم پہ بات کر دی، آپ نے نوح پہ بات کر دی، آپ نے آسمان کی وسعتوں پہ بات کر دی، آپ نے زمین کی تہوں پہ بات کر دی. یا علی آپ ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں، یا علی آپ نے اتنا علم، یا علی آپ تو ہر چیز کے بارے میں بعین ہی جانتے ہیں. اتنا کہنا تھا. یا امیر المومنین مسکرائے اور مسکرا کے کہتے ہیں تو جانتا ہے کہ علی ہر چیز جانتا ہے اور علی ہر چیز کی زینت کو جانتا ہے. کہنے لگا ہاں میں جانتا ہوں کہ علم کی زینت آپ علی ہیں. علی فرماتے پھر میں تجھے ایک راز بتا دوں، میں علم کی زینت ہوں اور میرے گھر میں ایک بیٹی ہے جو میری زینت ہے. یہ جملہ کتابوں میں سوسہ بن سوہان سے خود علی ابن ابی طالب نے کہا، جو اتنی برجستہ شخصیت کے سامنے شہزادی کا تعارف کروا رہا ہے. تو اب یہ شہزادی جو کربلا میں موجود ہے یہ بطور رشتہ موجود نہیں ہے، بطور عہدہ موجود ہے. امام حسین علیہ السلام، کیونکہ میں مصعب کے اندر سے فضائل نکالیں گا، جب کریم کربلا نے آخری سجدہ ادا کیا تو اس لمحے جب صدائے استغاثہ بلند کی تو سید الساجدین حالت غش میں تھی. حالت غش پڑھنا ٹھیک ہے، بے ہوشی پڑھنا ٹھیک ہے. نہ مدہوش لفظ معصوم کے ساتھ اچھا لگتا ہے، نہ لفظ بے ہوش معصوم کے ساتھ اچھا لگتا ہے. جس چیز کے ساتھ بے آ جاتا ہے نا وہ عصمت کو زیبا نہیں ہے. غش سے مراد بھی انسانی غش نہیں، ایک ایسا لمحہ جس میں خدا حجت کو زمین کے معاملات سے اٹھا کے اپنے نور کے اندر مائل کر لیتا. وجود حجت رہتا زمین پہ موجود ہے، لیکن وہ نور پروردگار میں ایسے ضم ہو جاتا ہے کہ زمین پر اس لمحے کو غش کہا جاتا ہے. سید الساجدین کو نور پروردگار نے ایسے متوجہ کیا کہ سید الساجدین کی آنکھیں بند ہو گئی. نہ بیماری کی وجہ سے، نہ خوف کی وجہ سے، لقاء اللہ کی منزل پہ سجاد پہنچا. حسین ابن علی کی شہادت سے پہلے سجاد سید الساجدین کا اس حالت میں جانا الہی راز تھا. اگر سید الساجدین کی آنکھیں کھلی ہوتی اور حسین کہہ دیتے حل من ناصر ینصرنا تو لبیک کہنا سجاد پہ واجب تھا، کیونکہ اس صدائے استغاثہ پہ کائنات کی ہر مخلوق نے لبیک کہا. جائیے جا کے مقتل اٹھا کے دیکھیے، ہواؤں نے آ کے حسین سے اجازت چاہی، زمین نے اجازت چاہی، آسمان نے اجازت چاہی، جنات نے اجازت چاہی، ملائکہ نے اجازت چاہی، حتیٰ کہ یہ صدائے نصرت استغاثہ اتنا قوی اور اتنا بلند تھا کہ 6 ماہ حسین کا بیٹا بھی گہوارے میں تڑپا. اور مقتل میں یہی جملے پڑے ہیں کہ جناب رباب نے کہا کہ جب سے آپ نے صدا بلند کی ہے علی اصغر جھولے سے بار بار تڑپ رہا ہے. جہاں 6 ماہ کا حسین کا بیٹا لبیک کہہ رہا ہو، وہاں حسین کا جوان لبیک کیوں نہ کہتا. لہذا اللہ نے امامت کو محفوظ رکھنا تھا تاکہ یہ امام محفوظ رہے. اس امامت کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے اس کے نور کو ضم کر لیا. حسین ابن علی قتل ہو گئے. ابھی تک سید الساجدین کی آنکھیں بند ہیں. میں مقتل لہوف، مقتل ابی مخنف، طاؤس سے لے کر عبدالرزاق مکرم تک جتنی مقاتل چاہو میں ممبر پہ لے کے آتا ہوں. مولا سید الساجدین کی آنکھیں مرضی سے نہیں کھلی، کسی نے آ کے کاندھے سے پکڑ کے ہلایا اور اذن دیا سجاد آنکھیں کھول. یہ لہجہ زینب بنت علی کا تھا جس نے آگے سجاد سے کہا آنکھیں کھول. یہ پھوپھی بھتیجے کو نہیں اٹھا رہی. اب علماء کے سروں پہ قرآن رکھ کے بتاؤ، جب حسین شہید ہو چکے تھے اور سجاد کی آنکھیں بند تھی، خدا کہتا ایک لمحہ بھی زمین بغیر حجت کے رہے زمین برباد ہو جائے گی. تو حسین کی شہادت سے سجاد کی آنکھیں کھولنے تک زمین پر اللہ کی حجت کون تھی؟ زمین پر اللہ کی حجت کون؟ ایک امام تو شہید ہو چکے، اگلے امام کی ابھی آنکھیں بند ہیں. نظام کائنات کیسے چل رہا ہے؟ اس لمحے میں ناظم الامور پروردگار زمین پر علی کی بیٹی ہے جس نے اختیار امامت حسین سے لے کے سجاد کے حوالے کی.
اور بی بی نے اذن دے کے جگایا، اٹھ آنکھیں کھول، بسم اللہ، اختیار امامت سید الساجدین کے حوالے۔ یقین کریں اس شہزادی پہ اتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ عبداللہ مامکانی علم الرجال کا سب سے بڑا ماہر ہے، جس کی کتاب بہت مشہور تمام مذاہب تمام مسالک میں ہے، رجال مامکانی، عبداللہ مامکانی۔ اس نے جناب زینب کے آگے ایک لفظ لکھا، جہاں وہ رجال پہ بحث کر رہا تھا، اس میں جناب زینب کے آگے اس نے کہا، ہر ایک پہ وہ بحث کر رہا تھا، یہ رجال، یہ صحابی، اس نے کتنی روایتیں کی، کون تھا، کیا تھا، اس کی پوری ڈیٹیل لکھ رہا تھا۔ جب آیا زینب بنت علی پہ، اس نے آگے جو لفظ لکھا، میں لفظ بول کے تقریر خاموش کر دوں تو یہ لفظ ہی بڑا ہے۔ اس نے کہا زینب ماں زینب وما ادراک زینب۔ عبداللہ مامکانی نے کہا زینب کون زینب؟ وما ادراک ماں زینب، مجھے کیا ادراک زینب کون؟ پھر ایک کتاب لکھی گئی شہزادی پہ، جس کتاب کا عنوان ہی تھا وصل حلقہ امامت، امامت کی زنجیر کی کڑی، جس نے ایک امام سے دوسرے امامت کے درمیان امامت کو جوڑ کے رکھا۔ مشکل ترین کام ہوتا ہے کسی چیز کی تحفظ کرنا۔ آل محمد کے گھر میں کچھ ہستیاں ایسی ہیں جنہیں دنیا نے عہدے سے پہچاننا نہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ اللہ نے انہیں عہدہ دیا نہیں تھا۔ ابو طالب اللہ کی حجت کا نام ہے، حجت نہ ہوتا تو محمد کو پالتا کیسے؟ زمین پر اللہ کی حجت حضرت ابو طالب، کیونکہ حضرت عیسیٰ جو سلسلہ ٹوٹا ہے وہ رسالت ماں پہ آگے جڑا، تو حضرت عیسیٰ سے ٹوٹا ہوا نبوت کا سلسلہ اگر درمیان میں کوئی زمین پر اللہ کی حجت نہیں تو زمین کھیتی کیسے دیتی رہی، بارش کیسے ہوتی رہی، نظام کائنات کیسے چلتا رہا؟ نظام کائنات تب تک چلتا ہی نہیں جب تک زمین پر کوئی تجلی موجود نہ ہو، زمین پر اس کا کوئی مظہر تام موجود نہ ہو۔ تو کربلا میں زینب عالیہ کردار ابو طالب کی صورت میں، حجت الہیہ کی صورت میں موجود تھی۔ بی بی نے، اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، امام حسین نے شب عاشور وصیت امامت سید الساجدین کو نہیں کی، زینب عالیہ کو کی۔ آپ مجھے کہیں کیا مجلس پڑھیں گے تو آپ دعا کروا دیجئے گا، کیوں؟ آپ کو پتا ہے یہ ذاکر حسین ہے، یہ مجلس پڑھتا ہوا ذکر میں دعا کروائے گا، اللہ قبول کر لے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ دعا کے لیے اسے کہا جاتا ہے جس کے بارے میں قبولیت کا یقین کہ یہ کرے گا تو قبول ہو جائے گا۔ میں علم پہ ہاتھ رکھ کے اعلان کرنے کے تیار ہوں، امام حسین کے لفظ مقتل میں موجود ہیں۔ حسین نے جاتے ہوئے گھوڑے پہ کہا زینب مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، حسین کو دعا، زینب مجھے اپنی شب کی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اب زینب عالیہ وصیت امامت سجاد کے حوالے کر رہے، سید الساجدین کے حوالے کیا۔ اب جہاں پہ ہم مصائب میں پڑھتے ہیں کہ علی کی بیٹی ایک بیمار بھتیجے کو لے کے آئی، نہیں، بیمار بھتیجے کو لے کے نہیں آئی۔ قاتلوں کا رش آ گیا خیام کے اندر، قتل سجاد پر آمادہ تھا لشکر یزید، لیکن ایک ڈھال آگے کھڑی ہوئی جس کا نام زینب بنت علی تھا۔ بی بی سید الساجدین کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اب یہاں پر بی بی سید الساجدین کو جو پشت پہ لے کے آئی، جو شیعہ ہو کے معاذ اللہ یہ کہے کہ میں عصمت عالیہ کا قائل نہیں ہوں، بدبختو معصوم کو سوائے معصوم کے کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا، حجت کا وزن سوائے حجت کے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ فتح مکہ میں لوگوں نے کہا تھا یا رسول اللہ ہمارے کاندھوں پہ سوار ہو جائیں، آپ علی کو کاندھوں پہ سوار کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ امامت کا بوجھ ہے، سوائے نبوت کے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ نبی نے فتح مکہ پہ کہہ دیا تھا علی کو اٹھاتے ہوئے یہ امامت کا بوجھ ہے، سوائے نبوت کے کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ مجمع خاموش ہو گیا، میں جملہ دے چکا ہوں۔
یہ امامت کا بوجھ ہے، سوائے نبوت کے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ زینب عالیہ نے جلے ہوئے خیموں سے امام کو اٹھا کے بتا دیا یہ امامت کا بوجھ ہے، سوائے حجت کے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ حجت الہیہ کی صورت میں عقیدہ بنی ہاشم، ان پڑھوں کے گھر میں پڑھا لکھا ہونا اور ہے، جہاں سارے عقل کل رہتے ہوں وہاں عقیدہ بنی ہاشم۔ عظمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا، شہزادی صرف اپنے باپ کے گھر کی عقیلہ نہیں، بنی ہاشم جتنی بھی ہاشم کی اولاد ہے ان میں عقیلہ کا نام زینب۔ یہاں شہزادی کا اور ابو الفضل العباس کا لقب ملا ضرور ہے، وہ ہے قمر بنی ہاشم، یہ ہے عقیلہ بنی ہاشم۔ اس میں جب بحث کی ہے علماء نے دفاتر کے دفاتر لکھے، انہوں نے کہا اس کو معصوم نے یہ لقب شاعر کا دیا نہیں، معصوم کا دیا لقب ہے، عاقلہ نہیں کہا۔ عاقلہ بھی اسے کہتے ہیں جو صاحب عقل ہو، لیکن عاقلہ میں اور عقیلہ میں فرق ہے، جیسے اعلیٰ میں اور علی میں فرق ہے۔ اعلیٰ وہ ہوتا ہے جو کبھی بلند ہو کبھی نہ ہو، اور علی وہ بلند ہوتا ہے جو کبھی نیچے نہ ہے۔ رسول نے اللہ سے ناصر نہیں مانگا تھا، نصیر مانگا تھا، جو کبھی نصرت کرے کبھی نہ کرے وہ ناصر ہوتا ہے، جو ہمیشہ نصرت کرے وہ نصیر ہوتا ہے، جو کبھی عقل سے بات کرے اور کبھی خلاف عقل کرے وہ عاقل ہوتا ہے، جو ہمیشہ عقل کے ساتھ کرے اسے عقیلہ ہے۔ اس کے لیے چھڑے شہنشاہ کا فرمان ہے کہ شہزادی کا لقب عقیلہ کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ کسی گھر میں ایک حادثہ ہو جائے تو انسان کی عقل قاصر ہو جاتی ہے۔ کون سا ایسا گھر ہے جس میں موت نہیں دیکھی؟ کسی گھر میں ایک جنازہ پڑا ہو نا تو لوگ اس سے نہیں پوچھتے انتظام، وہ کہتے اس سے نہ پوچھو، اس سے آگے کوئی پوچھے بھی تو وہ کہتا چھوڑو، پتہ نہیں کسی اور سے پوچھو، مجھے ابھی ہوش نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے انسانی فطرت ہے کہ حادثہ عقل کو مجروح کر دیتا ہے، اور یہ اتنی بڑی عقیدہ ہے۔ کربلا میں سب کچھ ہو چکا ہے اور زینب عقیلہ ہے۔ یہ شہزادی پھر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، اور اس بی بی نے علی بن ابی طالب بن کے جنگ کی ہے۔ کوفہ محدثوں کا شہر تھا، کوفہ عام لوگوں کا شہر نہیں تھا، محدثین رہتے تھے کوفہ، اور شام میں جہلا رہتے تھے۔ شام جاہلوں کا شہر تھا، کوفہ پڑھے لکھے مفتی قاری حافظ۔ یقین کیجئے کہ عالیہ کی جنگ دیکھنا، کوفہ میں بی بی کے خطبے دیکھنا اور شام میں دیکھنا۔ کوفہ نے بی بی نے گفتگو ایسے کی ہے جیسے کہ جاننے والوں کو شرم دلوائی جاتی ہے، اور شام میں زینب نے گفتگو ایسے کی ہے جیسے جاہلوں کو اوقات دکھائی جاتی ہے۔ شام والوں نے مکے والا اسلام نہیں دیکھا تھا، مدینے والا اسلام بھی نہیں دیکھا تھا، انہوں نے اسلام کی ایک جھلک صرف صفین میں دیکھی تھی۔ شام تک اسلام نہ نبی گئے، نہ علی گئے، نہ حسن گئے، نہ حسین گئے۔ کیا بات ہے! شام میں اسلام کی پہلی کرن کا نام زینب۔ شام والوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ محمد کس کا نام تھا، علی کس کا نام تھا۔ کتنا مکمل کردار تھا زینب کا کہ شام میں یہ بی بی مفسرہ بن کے نہیں گئی، یہ نہیں کہ اس بی بی کو بلایا گیا تھا ہمیں قرآن کی تفسیر بتاؤ، اسے محدثہ سمجھ کے بلوایا گیا تھا، قیدی کر کے لایا گیا، لیکن قیدی حالت میں زینب عالیہ نے اسلام کی ایسی تصویر دکھائی کہ شام والوں کو محمد کی نبوت بھی یاد کرائی، علی کی ولایت۔